مجید۔ آج کے سبق کا عنوان ختم نبوت ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے حصے میں ایک ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر دوسرے حصے میں دوسرا مضمون ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پہلے حصے میں جو مضمون ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا۔ تمنا جاہلیت میں پہلے یہ سلسلہ چلتا تھا، تو آپ نے بھی متبنہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ دوسرے حصے میں یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ خاتم کا ایک معنی سب سے آخری، آخری نبی ہیں آپ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے۔ مہر جب کسی چیز پہ لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم اور مضمون یہی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ جو سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، یہ چلتا 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 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر اس کی انتہا ہوئی۔ نبی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے ہیں، اور امت میں جو گمراہی، جو جہالت، جو ضلالت، جو کفر و شرک پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ابتدا سے انتہا تک انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام امت تک، لوگوں تک، انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ ان سے یہ گمراہی، ضلالت، جہالت، یہ سب کچھ ختم کرتے رہے۔ آخر میں آقا دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کا تشریف لانا یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، نورانیت ہے۔ اس سلسلے کا ختم ہونا یہ گویا رحمت، نورانیت اور ہدایت کا بند ہونا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے تو بسا اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سوال بعض لوگ کرتے بھی ہیں، تو اس سوال کا جواب سمجھنا ضروری ہے۔ آخر کا معنی، اختتام کا معنی کیا ہے؟ اختتام کے معنی دو ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ نامکمل ہے، مکمل نہیں، نامکمل ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہو، نامکمل ہو، وہ تو عیب ہوتا ہے، وہ کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے اختتام کی طرف پہنچے، اپنی انتہا کی طرف پہنچے، اپنے انجام کی طرف پہنچے، اور وہ مکمل ہو کر پہنچے، تو یہ عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے یہ بلب جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس سے یہ روشنی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، ہدایت، نورانیت مل رہی ہے ہمیں۔ یہ روشنی اگر بند ہو جائے تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا،
تو اندھیرا ہونا یہ عیب ہے، اس لیے کہ ہمیں رہنمائی نہیں مل سکے گی، ہمیں لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہماری پوری نہیں ہوگی، تو یہ عیب ہے۔ لیکن اگر بالکل اس بلب کی جگہ بہت بڑا بلب آ جائے، بہت بڑی روشنی آ جائے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے بلب اس کی روشنی میں چھپ جائیں، تو یہ عیب نہیں، یہ کمال ہے۔ جیسے سورج اگر نکلتا ہے، سورج نکلے تو ان بلبوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ان روشنیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، تو سورج اپنی مکمل اور بھرپور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور وہ سب کو روشنی دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری، آپ آخر میں جو تشریف لائے، آپ بالکل اسی طرح آپ کا تشریف لانا یہ ایسی ہی روشنی ہے جو ساری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے ان بلبوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت ان چھوٹی روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اس کو اللہ کے نبی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسی بات کو سمجھایا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ الی آخر تک یہ حدیث۔ اس کا معنی یہ، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا اور پہلے انبیاء کا آنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک عمارت بنائے، اس کو تعمیر کرے، وہ مکمل ہو جائے، بس اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے۔ سب لوگ آتے ہیں، آ کر اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت بالکل مکمل ہو جاتی۔ تو میں وہ اینٹ ہوں جو اس نبوت کے سلسلے کی جو عمارت ہے اس میں آخری اینٹ میں ہوں۔ تو گویا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا سلسلہ نبوت کی اس عمارت کی آخری اینٹ ہے۔ اس سے وہ عمارت پوری کی پوری، وہ محل پورے کا پورا مکمل ہو گیا، پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے، اس سے بھرپور بنانے والا مستفید ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد پھر باقی انبیاء کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کی ہدایت، آپ کی نبوت وہ ایسی مکمل، ایسی جامع اور اپنی انتہا کو مکمل ہونے میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، اس سلسلہ نبوت کو لے کر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے اس دنیا کی حقیقت کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں انسان ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طفولیت، بچپن کا زمانہ، پھر بچپن سے بڑھتے 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 آگے جوانی کی طرف آتا ہے، پھر اس کی بھرپور جوانی آتی ہے، پھر اسی طرح بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد انجام اس کا یہ کہ موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کے اندر اگر ہم غور کریں تو بالکل یہ ترتیب ہے۔ درخت ہیں، پہلے بیج ہوتا ہے، وہ کونپل نکلتی ہے، بڑھتی ہے، تناور درخت بنتا ہے، پھر بھرپور جب جوانی میں آتا ہے تو اپنے پھل اور پھول نکالتا ہے، وہ دیتا ہے، ایک عرصے تک وہ دیتا ہے، دینے کے بعد پھر اس قابل رہ جاتا ہے کہ وہ اس سے پھل پھول نہیں نکلتے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں، جانور ہیں،
کائنات کے ذرے ذرے میں یہی کچھ ہے کہ ابتدا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ارتقا ہوتا ہے، ترقی ہوتے 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 بھرپور جوانی آتی ہے، اور پھر جب بھرپور جوانی آتی ہے تو اس سے فوائد اٹھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد وہ اپنے اختتام کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو بالکل ابتدا تھی اس کی۔ اس ابتدا کے بعد یہ دنیا، جیسے دنیا کے اندر رہنے والی ساری چیزیں یہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہیں، بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، جوانی کی طرف آتی ہیں، پھر بڑھاپے کی طرف جاتی ہیں، پھر اپنے اختتام کی طرف جاتی ہیں، بالکل اسی طرح دنیا بھی یہ ابتدا زمانہ طفولیت ہے، اس کا بچپن کا زمانہ ہے، پھر بڑھتے 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 بھرپور جوانی کا زمانہ آ گیا، پھر اس کے بعد یہ اپنے بڑھاپے کی طرف، اور اس کے بعد پھر اپنے انجام اور اپنی اختتام کی طرف چلی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب شروع میں بالکل ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ فرمایا، انبیاء کو بھیجا، ایک نبی آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، یہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن ہر نبی کا تشریف لانا ایک محدود علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے۔ جو بھی نبی تشریف لائے ان کا زمانہ بھی محدود اور ان کا وقت بھی محدود، علاقہ بھی محدود۔ یہ ابتدا ایسے ہوتی رہی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں جب دنیا اپنی بھرپور جوانی پر پہنچ گئی، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا تشریف لانا اس دنیا میں، آپ کی حیثیت، آپ کو اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 26 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کے حالات ذکر کیے، ان کے واقعات ذکر کیے، امت کو دعوت کا اسلوب ذکر فرمایا، اور ان کے ماننے والوں نے کیا کیا باتیں کہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال قرآن کریم میں ذکر فرمائے، تقریباً 26 انبیاء کرام کے۔ ان کی ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی نمایاں خصوصیت ہے، ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، کسی میں اللہ نے جمال رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، اور کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال رکھا ہے، کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر رکھا ہے، کسی میں بہت نمایاں خصوصیت زہد و تقوی ہے، کسی میں بہت زیادہ نمایاں جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی میں بہت زیادہ نمایاں سلطنت کا قیام ہے۔ یہ سارے انبیاء کو اگر دیکھیں، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی صفت، کوئی نہ کوئی خصوصیت بہت نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے وہ ساری صفات جمع فرما دی، وہ ساری صفات جو انبیاء کے اندر الگ الگ ایک ایک نبی کے اندر نمایاں ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری جمع فرما دی۔ اور بالکل اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، یہ شریعت بھی ایسی ہے کہ پچھلی ساری شریعتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب اتاری ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں کی، اور خاص طور پہ ایک جملہ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ پچھلی کتابوں کی نگہبان ہے۔ یہ بعض حضرات نے اس کا معنی نگہبان کیا ہے، اگر عربی کے اندر اس کا معنی لغات کے اندر دیکھا جائے تو وہاں اس کا معنی یہ ذکر کیا ہے، مہیمن کہتے ہیں اصل میں مرغی جب اپنے پروں کو پھیلاتی ہے اور پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے نیچے
کرتی ہے، ان کو سب کے اوپر پردہ کرتی ہے، یعنی ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اس کو اصل میں کہتے ہیں مہیمن۔ تو قرآن کریم یہ اپنے سے پہلی ساری کتابوں کے لیے مہیمن ہے، یعنی ساری کتابیں، ان کی شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جمع فرما دی۔ اس کو ایک مثال تھوڑی سی وضاحت کے لیے عرض کر دوں، پچھلی شریعتوں کا، کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، اس کے اندر اگر غور کریں، دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو ان میں سے جو زیادہ نمایاں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ان کتابوں کے اندر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تورات کا معنی ہی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قانون۔ تو تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کے انداز سے احکام ذکر فرمائے، یعنی قانون ہے وہاں، بس قانون کی حکمت کیا ہے، قانون کا مقصد کیا ہے، قانون کی وجہ کیا ہے، اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حکم احکام دیے ہیں، کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ وہاں قانون ذرا سخت تھے۔ وہاں حکم یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اگر کسی جگہ نجاست لگ جائے کسی کپڑے کو تو اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، دھونے سے کام نہیں چلے گا، گویا وہاں سختی تھی۔ اور بھی باقی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین ذکر فرمائے، لیکن اس کے ساتھ اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی منشا، اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اور ویسے بھی جب قانون پہ انسان عمل کرتا ہے تو قانون پہ عمل کرتے 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 وہ مقصد اور مصلحت ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، تو وہ قانون ہی سامنے رہتا ہے، پھر اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اور تورات کے اندر اگر ہم دیکھیں، انجیل کے اندر اگر ہم دیکھیں، انجیل کا معنی ہے بشارت، اس کا معنی ہی خود یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بشارت۔ تو اس کا مطالعہ کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، ان کی رضا، ان کے ساتھ تعلق، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ وہاں قانون کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کے ساتھ معرفت ہو، یہ بشارتیں ہوں، وہاں سب سے زیادہ نمایاں یہ ہے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو، معافی اور یہ بہت زیادہ رکھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارے ایک گال پہ تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنی دوسری گال بھی اس کے بدلے میں پیش کر دو کہ دوسرا مار لو، بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ادھر قانون ہی قانون ہے اور ادھر قانون کی حکمت، بشارت یہی ہے، اگر غور کریں اس میں دیکھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم زبور کے اندر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو بعین ہی یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں تو موجود نہیں، لیکن پھر بھی بنیادی جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ زبور کے اندر اللہ سے دعائیں، مناجات یہ بہت زیادہ ہے، مناجات بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ گویا یہ 3 کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں کے اندر الگ الگ نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ اور ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس اپنی کتاب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں وہ مہیمن علیہ، کہ یہ مہیمن ہے، یہ باقی ساری کتابوں کو، ساری شریعتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی حکم دیتے ہیں کوئی، ساتھ اس کی حکمت بھی، وجہ بھی ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے وجہ یہ ذکر فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ، جتنے احکام ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی مصلحت، اس کی وجہ، اس کی حکمت بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں دعائیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور بھی بے شمار۔ تو گویا مناجات کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے، قانون بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور مناجات بھی ہے۔ تو گویا یہ شریعت اپنی پچھلی ساری شریعتوں کو جامع ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، جو شریعت دی، وہ اس وقت کے عین مطابق تھی۔ یہ نہیں، اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو دودھ دیا جاتا ہے۔ دودھ اس کی غذا ہے، لیکن یہ کامل غذا نہیں ہے، لیکن اس وقت کے اور اس حالات کے مطابق اس کے لیے وہی مناسب ہے۔ جب وہ بچپن میں ہے اس کے لیے حالات اور ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے غذا اور طرح کی ہوگی، پھر سیریلیک دیں گے، پھر جب اور بڑا ہو جائے گا اس کے لیے غذا اور ہوگی۔ بالکل اسی طرح دنیا جب ابتدا میں تھی تو اس وقت انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس علاقے، اس محلے، اس بستی، اس جگہ کی ضرورت کے مطابق۔ اس وقت ضرورت وہی تھی، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور وہ ساری شریعتیں جن جن خصوصیات کی حامل تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان ساری خصوصیات اس کے اندر جمع فرما دی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، یہ شریعت اپنی ساری پچھلی شریعتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور پھر وہ شریعتیں اپنی جگہ تو ٹھیک تھیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے وہ شریعتیں کافی نہیں تھیں، اس لیے کہ قانون میں اتنی سختی ہو کہ صرف قانون ہی قانون ہو، اس کے لیے حکمت اور وجہ اور مصلحت نہ ہو، نرمی نہ ہو، یہ ساری انسانیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ساری انسانیت میں بہت شریر بھی ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں ان کے لیے تو کافی ہے، ان کے لیے تو وہ مناسب ہے، لیکن ساری انسانیت کے لیے وہ کافی نہیں۔ لیکن وہ ایسی شریعت جس میں پچھلے سارے انبیاء کے جو خصوصیات ہیں، ان شریعتوں میں جو خصوصیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جمع فرمائی، اور یہ دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے بھیجا۔ اور یہ اس وقت بھیجا جب دنیا اپنے جغرافیائی اعتبار سے اور تمدنی اعتبار سے اور مواصلاتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس قابل ہو گئی، اس سطح پر پہنچ گئی کہ دنیا میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب ایک راہبر، ایک ہی شریعت اس وقت کی ساری انسانیت کے لیے کافی ہو جائے، اور ایک ہی شریعت اور ایک ہی راہبر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، سب کے لیے کافی ہو جائے، تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے کر اور اس کتاب کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دنیا اپنی ابتدا میں تھی تو یہ اب بھرپور جوانی میں پہنچ گئی، اور دنیا اپنی اس کیفیت میں آ گئی جیسے درخت جب ابتدا میں لگتا ہے اور وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح پہلے چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے تھے اور اب سورج کی روشنی آ گئی ہے۔ تو یہ اس کیفیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا، اور آپ تشریف لائے، یہ سلسلہ نبوت بالکل مکمل ہو گیا، اور صرف مکمل نہیں بلکہ اپنی مکمل ہونے کی انتہا کو پہنچا۔ اور جب مکمل ہونے کی کوئی چیز انتہا کو پہنچے تو پھر اس کے بعد پھر اس کا اختتام ہوا کرتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، گویا آپ نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، ایسے اشارہ کر کے فرمایا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں ہے، میں سب سے آخری ہوں۔ یعنی یہ اپنی
مکمل ہونے کی اور اپنی کامیابی کی اعلیٰ ترین بلندی پر پہنچ کر یہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، اور جب یہ ایسے ہو تو یہ کمال ہوا کرتا ہے، یہ عیب نہیں ہوا کرتا۔ ایک بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں اور پوری انبیاء کی اس صف میں آپ کو قیادت کا مقام عطا فرمایا، امامت کا مقام عطا فرمایا، مرکزیت کا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، جو بھی نبی تشریف لائے ان سے وعدہ لیا، سب نبیوں سے کیا وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا۔ ان نبیوں سے جو وعدہ لیا بالواسطہ ان کی امت سے بھی یہ وعدہ ہو گیا، تو گویا آپ کو یہ مرکزیت حاصل ہے، سلسلہ نبوت میں قیادت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے یہ وعدہ لے رہے ہیں، اور پھر سارے انبیاء یہ خواہش کرتے رہے کہ میں نبی آخر الزمان کی امت میں ہوں۔ وہ امتی ہونا یہ انبیاء کی خواہش بھی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور وہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں۔